السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کی اگلی نشست پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا دعوت دینے کے لیے نکلے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حج کا موسم آیا اور اس وقت جو لوگ قافلے میں آئے تھے حج کے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو پیچھے پیچھے ابو لہب گیا اور اس نے روکنے کی کوشش کی۔ اب اس کے آگے جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا قلعہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے: ہنسی، ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے سورہ نمبر 15 اور آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے، چنانچہ سورہ نمبر 38 آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے پرغضب، منتقمانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ چنانچہ سورہ نمبر 68 آیت نمبر 51 میں ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 53 میں ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا۔ اچھا، یہی حضرات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے۔ جواباً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 53 ہی میں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیس اللہ باعلم بالشاکرین۔ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیت میں کھینچا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ نمبر 83 آیت نمبر
29 سے لے کے 33 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہی کو دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ یہ پہلوں کے فسانے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمبر 25 آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون۔ یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی اعانت کی ہے۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یعلمہ بشر۔ یہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق۔ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر۔ پہلوؤں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا۔ چنانچہ نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا، قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب جب کہ ان کی کنپٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے لگی ہے، یعنی کچھ عمر ہو چلی ہے، اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم وہ کاہن بھی نہیں، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں، اور ان کی فقرہ بندیاں بھی سنی ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے شعر بھی دیکھا ہے، اور اس کے سارے اصناف حجز رجز وغیرہ سنے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہیں۔
نہیں، اللہ کی قسم وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے، یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے، نہ ویسی بہکی بہکی باتیں، اور نہ ان کے جیسی فریب کارانہ گفتگو۔ قریش کے لوگوں، سوچو، اللہ کی قسم تم پر زبردست افتاد آن پڑی ہے۔ اس کے بعد نظر بن حارث حیرا گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم و رستم وغیرہ کے قصے سیکھے، پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم وغیرہ کے قصے سناتا، پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نظر نے چند عورتیں خرید رکھی تھیں، اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لڑکی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔